ناظرین کرام، یہ بشارتیں صرف الہامی کتابوں تک محدود نہیں بلکہ ہندو مت کی کتب میں بھی اس کا اشارہ موجود ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ تمام علوم کا سرچشمہ احمد عظیم ترین شخصیت ہے۔ یہ روشن سورج کی مانند اندھیروں کو دور بھگانے والا ہے۔ اس سراج منیر کو جان لینے کے بعد ہی موت کو جیتا جا سکتا ہے، نجات کا اور کوئی راستہ نہیں۔ ایک اور کتاب رگوید میں یہ اس طرح سے لکھا ہے کہ احمد نے سب سے پہلے قربانی دی اور سورج جیسا ہو گیا۔ ناظرین کرام، یاد کیجئے قرآن مجید میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراجم منیرہ کہا گیا۔ اس دوران اپنے پیروں کے ساتھ محمد نامی مقدس ملیچ جو غیر آریہ نسل کے باشندے کو کہا جاتا ہے وہاں آئیں گے۔ راجہ بھوج ان سے کہے گا، اے ریگستان کے باشندے، شیطان کو شکست دینے والے، معجزوں کے مالک، برائیوں سے پاک اور صاف، برحق باخبر اور خدا کی عشق و معرفت کی تصویر، تمہیں نمسکار ہے۔ تم مجھے اپنی پناہ میں آیا غلام سمجھو۔ یہ اشلوک بھوشیا پر ان کے پرتی سکپرو تیسرے کھنڈا اور تیسرے ادھیائی کے نمبر 5 سے 16 تک اشلوک ہے۔ یہاں محمد کی جگہ اصل سنسکرت میں مہاما کا لفظ استعمال ہوا ہے جو محمد ہی ہے۔ ناظرین کرام، ویدوں میں جہاں کہیں بھی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر محمد کی حیثیت سے آیا ہے، وہاں ویدوں میں نراشنس کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جیسے تورات اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فارقلیت کا لفظ استعمال ہوا، جس کے معنی قابل تعریف کے ہیں، یعنی یہی معنی عربی میں بھی لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی۔ اسی طرح ویدوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نراشنس کہہ کر پکارا گیا ہے، جس کے ٹھیک معنی قابل تعریف ہے۔ لوگوں سنو، نراشنس یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لوگوں کے درمیان انتہائی تعریف کی جائے گی۔ ایک اور جگہ پر لکھا ہے کہ میں نے نراشنس کو دیکھا ہے، سب سے زیادہ اولو العزم اور سب سے زیادہ مشہور، جیسا کہ وہ جنت میں ہر ایک کے پیغمبر تھے۔ رگوید میں 16 مرتبہ آپ کا نراشنس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ اس طرح یجروید میں 10 مرتبہ، اتھر وید میں 4 مرتبہ اور سام وید میں 1 مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی آیا ہے۔ اس طرح چاروں ویدوں میں کل ملا کر 31 جگہ نراشنس کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک آیا ہے۔ پھر یہ بھی لکھا ہے کہ اے لوگو سنو، حضرت محمد نراشنس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کے درمیان مبعوث کیا جائے گا۔ اس مہاجر کو ہم 60,000 اور 90 دشمنوں سے پناہ میں لیں گے، جس کے ساتھ 20 اونٹ ہوں گے، اس کی سواری اونٹ ہوگی، جس کی عظمت آسمانوں کو بھی جھکا دے گی۔ اس عظیم رشی کو 100 سونے کے سکے، 10 مالائیں، 300 عربی گھوڑے اور 10,000 گائیں عطا کی گئی ہیں۔ ناظرین کرام، ان 3 منتروں کے ترجمے پر پنڈت وید پرکاش اپادھیا نے اپنی کتاب نراشنس اور انتم رشی میں کئی باب لکھے ہیں، جن میں ثابت کیا گیا کہ تمثیلی زبان میں 100 دینار سے مراد 100 اصحاب صفہ ہیں، 10 مالاؤں سے مراد 10 عشرہ مبشرہ مبارک شخصیات ہیں، 300 گھوڑوں سے مراد جنگ بدر کے 313 مجاہدین ہیں، 10,000 گاؤں سے مراد 10,000 کا وہ لشکر مراد ہے جو فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب تھا۔ یہ ساری خوبیاں اور نشانیاں صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ملتی ہیں۔ یہ نشانیاں اسی ترتیب کے ساتھ ہیں جیسے کہ بعد کو تاریخ وجود میں آتی رہی۔ دنیا کے کسی رشی یا پیغمبر کے ساتھ بجز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کی تطبیق
نہیں کی جا سکتی ہے۔ اتھروید میں نراشنس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ اس طرح ذکر آیا ہے کہ پہلے منتر میں ہے کہ لوگوں احترام سے سنو، نراشنس کی تعریف کی جائے گی، ہم اس مہاجر یا امن کے علمبردار کو 60,090 دشمنوں کے درمیان محفوظ رکھیں گے۔ ناظرین کرام، پہلے بھی ذکر کیا گیا کہ نراشنس سنسکرت زبان کا لفظ ہے۔ نر کے معنی انسان اور اشنس کا مطلب ایسی شخصیت ہے جس کی کثرت سے تعریف کی جائے۔ اس کا عربی مترادف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے۔ اس منتر میں بیان کردہ شخصیت کو مہاجر اور امن کے علمبردار کا خطاب بھی دیا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکۃ المکرمہ سے مدینہ ہجرت کی اور قبائل اوس و خزرج اور پورے عرب قبائل کے درمیان صدیوں سے جاری جنگوں کا آپ نے خاتمہ فرمایا۔ 60,090 دشمنوں کا اندازہ ان اعداد و شمار سے کیا جا سکتا ہے کہ قبائل یہود کی تعداد 10,000، قریش اور ان کے حلیف 10,000، غزوہ تبوک میں 40,000، 80 منافقین جنہوں نے تبوک جانے سے معذرت کی تھی، اور 10 وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انفرادی طور پر شہید کرنے کی کوشش کی تھی۔ ناظرین کرام، ہندوؤں کی کتاب میں ہی لکھا ہے کہ تبلیغ کر اے احمد، تبلیغ کر، جیسے چڑیاں پکے ہوئے پھل والے درخت پر چہچہاتی ہیں، تیری زبان اور تیرے دونوں ہونٹ قینچی کے دونوں پھلوں کی طرح چلتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کے عمل کو پھلدار درخت پر چڑیوں کے چہچہانے سے تشبیہ دی جا رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام قرآن مجید قینچی کے 2 پھلوں کی طرح حق و باطل میں فرق کرنے والا، تمیز کرنے والا ہے۔ اتھروید میں لکھا ہے کہ حمد کرنے والے اپنی حمدوں کے ساتھ یا نمازی اپنی نمازوں کے ساتھ طاقتور سانڈ کی طرح جنگ میں جاتے ہیں، اور ان کی اولاد اپنے گھروں میں یوں مامون رہتی ہے جیسے گائے اپنے ٹھکانوں میں رہتی ہے۔ ناظرین کرام، ہم سب جانتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی حمد کرنے والے اور نمازی لوگ ہیں، جو ہر حال میں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ حالت جنگ میں وہ شیروں اور طاقتور سانڈوں کی طرح لڑائی کرتے ہیں، اور انہیں کسی کا کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خلفائے کرام کے دور میں امن و امان کی صورتحال یہ تھی کہ سالوں تک کہیں کوئی معمولی سا جرم تک نہیں ہوتا تھا، اور لوگ انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنے محفوظ اور مامون رہے ہیں۔ اتھروید کے ایک باب میں یوں بشارت دی گئی کہ وہ دنیا کا سردار جو دیوتا ہے، سب سے افضل انسان ہے، سارے لوگوں کا رہنما اور سب قوموں میں معروف ہے، اس کی اعلیٰ ترین تعریف گنوائی جائے۔ ناظرین کرام، اس منتر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سردار اور دیوتا کہا گیا ہے۔ آپ کو سب سے افضل انسان اور رہنما بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک کے لیے نبی بنایا گیا، اور آپ کی آمد کی پیشن گوئیاں تمام قوموں اور مذاہب میں معروف تھیں۔ اعلیٰ ترین تعریف سے مراد قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجا جانے والا درود و سلام ہے، جس کا خود اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ اتھروید کے 11ویں منتر میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے احمد کو جگایا اور کہا، اٹھ اور یہاں وہاں لوگوں کے پاس جا اور میری بڑائی بیان کر، یقیناً میں ہی غالب ہوں، میں تجھے ساری نعمتوں سے نواز دوں گا۔ 11ویں منتر کو سمجھنے کے لیے سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کا مطالعہ کافی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اے چادر اوڑھنے والے، اٹھ اور آگاہ کر دے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھ، ناپاکی سے احتراز کر، اور احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کر، اور اپنے رب کی راہ میں
صبر کر۔ ناظرین کرام، جس طرح باقی مذاہب میں ایک آنے والی عظیم الشان ہستی کے بارے میں پیشن گوئیاں موجود ہیں جو آخری زمانے میں آئیں گے، اسی طرح بدھ مت کی تعلیمات میں بھی ایسی شخصیت کے بارے میں ذکر ملتا ہے جس کی علامات ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور پر پوری نہیں اترتی ہیں۔ بدھ مت کی زبان میں رسول کو بدھ کہا جاتا ہے۔ لفظ بدھ بدھی سے ہے جس کا معنی عقل و دانش ہے۔ گوتم بدھ نے اپنے شاگرد نندا کو تلقین کرتے ہوئے کہا تھا کہ نندا، اس دنیا میں میں نہ تو پہلا بدھ ہوں اور نہ آخری۔ اس دنیا میں حق و صداقت اور فلاح و بہبود کی تعلیم دینے کے لیے اپنے وقت پر ایک اور بدھ آئے گا۔ وہ پاک باطن ہوگا، اس کا دل مصفہ ہوگا، علم و دانش سے وہ بہرور اور سرور عالم ہوگا۔ جس طرح میں نے دنیا کو حق کی تعلیم دی ہے، اسی طرح وہ بھی دنیا کو حق کی تعلیم دے گا، اور وہ دنیا کو ایسی شاہراہ حیات دکھائے گا جو صاف اور سیدھی ہوگی۔ نندا، اس کا نام متریہ ہوگا۔ ناظرین کرام، بدھ مت میں جس آنے والے کا ذکر کیا گیا ہے اس کا نام متریہ بتایا گیا ہے۔ متریہ کا مفہوم رحمت للعالمین ہے۔ بعض مترجمین نے اس کا ترجمہ رحم اور بعض نے صاحب رحم کیا ہے۔ بدھ کی جو صفات بدھ مت کی کتب میں بیان کی گئی وہ دہما پڈا اور ماتایا ستا کے مطابق موعود انسان کے یہ صفات ہوں گی: ایک تو ساری مخلوقات کے لیے رحمت، امن کا پیغمبر، امن ساز، دین میں کامیاب ترین انسان۔ متریہ اخلاق و اقدار کے مبلغ کی حیثیت کے مطابق اس میں یہ صفات ہونی چاہیے اور ان صفات کا حامل ہو کہ سچا ہو، خوددار ہو، شریف اور عالی شان ہو، غرور اور تکبر کرنے والا نہ ہو، شاہ مخلوقات کے لیے بعد اپنے کلام اور اعمال میں دوسروں کے لیے نمونہ ہو۔ جب ہم نے ان صفات پر تمام مذمومہ ہستیوں کو جانچنے کی کوشش کی تو صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ایک ایسی ہستی نظر آتے ہیں جو ان علامات پر پوری اترتی ہے۔ پنڈت وید پرکاش نے بدھ کی صفات کا جائزہ لیتے ہوئے ہر پہلو سے بدھ کی شخصیت کو جانچنے کے بعد خلاصہ بحث کے طور پر جو نتیجہ نکالا اسے ان الفاظ میں ذکر کیا کہ اس طرح یہ حقیقت اچھی طرح ثابت ہو جاتی ہے کہ بدھ مت کی کتب میں جس متریہ کے ہونے کی پیشن گوئی کی گئی ہے وہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے۔ ناظرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور آپ کی نبوت کے تعلق سے مختلف مذاہب میں آپ کا تذکرہ ملتا ہے، تو وہیں پر ایک اور بڑے مذہب مجوسیت کا بھی ہم ذکر کرتے چلیں کہ زرتشی مذہب کے پیروکاروں کو اہل عرب مجوسی کے نام سے پکارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسرا ایران کے نام جو نامہ مبارک لکھا تھا اور ارسال کیا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لکھا تھا کہ اگر تو انکار کرے گا تو تمام مجوسیوں کا وبال تجھی پر پڑے گا۔ تاہم مجوسیوں کے علاوہ انہی زرتشی بھی کہا جاتا ہے، جبکہ بر صغیر پاک و ہند میں انہیں پارسی کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ زرتشت اس مذہب کے بانی اور یندوستا اس مذہب کی مقدس کتاب مانی جاتی ہے۔ زرتشی کتاب یاسنا کے مطابق خیر و شر کی باہمی کشمکش جو روز اول ہی سے شروع ہو گئی ہے، اس میں مصالحت کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس جنگ کا خاتمہ صرف کسی ایک جماعت کے نیست و نابود ہو جانے پر ہی ہوگا۔ روح القدس کی قیادت میں خیر کی جماعت کی یہ پوری کوشش ہے کہ شر نیست و نابود ہو جائے، جبکہ شر کی جماعتیں ہر لمحہ خیر کو مٹانے پر تلی رہتی ہیں۔ یہ دونوں قیامت تک اسی طرح برسر پیکار رہیں گی، یہاں تک کہ ایک بت شکن سوشیانت سب پر یعنی رحم کرنے والا آئے گا جو استوات اریات یعنی لوگوں کو پستی سے بلندی پر پہنچانے والا ہوگا، جس کی معاونت سے خیر کی جماعت پر مکمل غلبہ حاصل کر لے گی اور کائنات سے شر
نیست و نابود ہو جائے گا۔ اب یہ سوشیانت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور کون ہستی ہو سکتی ہے؟ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حق آنے اور باطل کے مٹ جانے کی سورہ بنی اسرائیل سے تائید ہوتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور فرما دیجئے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، بے شک باطل نے زائل و نابود ہو ہی جانا ہے۔ لیکن سب سے بڑی واضح گواہی زرتشت دساتیر میں موجود ہے۔ اس میں نہ صرف اسلام کے عقائد اور تعلیمات کی تصدیق ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے متعلق واضح اشارہ ملتا ہے کہ جب ایرانی اخلاقی اعتبار سے زوال کا شکار ہوں گے، ایک انسان عرب میں پیدا ہوگا جن کے پیروکار ایرانیوں کی سلطنت، مذہب، عرض الغرض ہر چیز کو تہو بالا کر دیں گے۔ ایران کے سرکش زیر کر لیے جائیں گے۔ وہ گھر جو بنایا گیا تھا، یعنی خانہ کعبہ کی طرف اشارہ ہے، اور جس میں بہت سے بت رکھ دیے گئے ہیں، بتوں سے پاک کر دیا جائے گا، اور لوگ اپنی نمازیں اس طرف رخ کر کے پڑھیں گے۔ ان کے پیروکار ایرانیوں کے بڑے بڑے شہروں طوس اور بلخ اور ارد گرد کے اہم علاقوں پر قبضہ کر لیں گے۔ لوگ ایک دوسرے سے گھل مل جائیں گے، ایران کے عقل مند لوگ اور دوسرے ان کے پیروکاروں کے ساتھ مل جائیں گے۔ ناظرین کرام، یہ گواہی اس کتاب کی ہے جو ہمیشہ پارسیوں کے پاس رہی ہے، اور یہ وہ پیشن گوئی ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی دوسری شخصیت پر لاگو نہیں ہو سکتی، اور اسلام کی ابتدائی تاریخ لفظ بلفظ اس کی تصدیق کر رہی ہے۔